يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ہر قسم کی تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات اور تکبیرات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے. لاکھوں کروڑ انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ. شفاعت، قیامت کے دن کی شفاعت یا پھر سفارش، اس موضوع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. شفاعت کے حوالے سے پہلی بات اس کا معنی اور مفہوم. شفاعت شفع اس کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا یا جوڑ دینا. اس کا دوسرا معنی یہ ہے کسی کمزور کو کسی مضبوط کے ساتھ ملا دینا، یا کوئی کمزور ہو اس کے لیے کسی مضبوط آدمی کا کھڑا ہو جانا، جڑ جانا اس کے لیے، اس کو شفاعت کہتے ہیں. شفیع وہ شخص کہ جو سفارش کرنے والا ہے، مشفع کہ جس کے لیے مشفوع، جس کے لیے سفارش کی جائے گی. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا تذکرہ کیا ہے اور یہ ایک عقیدہ ہے باقاعدہ. اس کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہے، اور قرآن مجید میں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتا ہے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. قل آپ فرما دیجئے للہ اللہ کے لیے ہے، شفاعت ساری کی ساری شفاعت، جمیعا سب کے سب، جتنی بھی شفاعت ہے اس کی اقسام جو بھی ہیں وہ سب کی سب اللہ کے لیے. یعنی یہ شفاعت اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے سارے خزانے کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، اسی کے لیے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی تمام بادشاہت، زمینوں پر، آسمانوں پر، زمین پر رہنے والوں پر، آسمان پر رہنے والوں پر بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص کسی انسان کو شہنشاہ نہ کہے. اس کا معنی بادشاہوں کا بادشاہ، اور یہ صرف اللہ ہے. شہنشاہ کون ہے؟ صرف اللہ. اسی لیے کسی کو شہنشاہ نہیں کہا جائے گا. اگر وہ کوئی شخص کسی کو شہنشاہ کہتا ہے تو وہ خلاف شرع بات کرتا ہے. فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. خلق السماوات والارض،
زمین آسمان کی پیدائش خلقت اللہ نے کی ہے. اسی طرح بالکل یہ ایک عقیدہ ہے کہ شفاعت تمام کی تمام کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شفاعت کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. جس طرح آپ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. من ذا الذی، کون ہے وہ، یشفع عندہ، جو اس کے پاس کسی کی سفارش کرے، الا باذنہ، مگر اللہ کے حکم سے. اس آیت نے یہ بات سمجھائی، آیت الکرسی کی اس آیت کے اس ٹکڑے نے، کہ کوئی بھی کائنات کے اندر وہ رسول ہوں، صلحاء ہوں، اولیاء ہوں، فرشتے ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا. کسی کے اختیار میں نہیں ہے. جب کسی کے اختیار میں شفاعت کرنا نہیں ہے تو کوئی بھی کسی کو یہ آسرا نہیں دے سکتا کہ آپ میری مانیں، میرے پیچھے چلیں، میری اقتدا کریں، مجھے اپنا امام بنا لیں، مجھے اپنا بڑا بنا لیں، میں آپ کی سفارش کروں گا. یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بات فرمائی کہ جو یوں کرے گا تو اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی، میں اس کی سفارش کروں گا. مثال کے طور پر صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان کے کلمات سننے کے بعد اس کے جوابات دے، ہو بہو جس طرح جوابات دینے کا حکم ہے، پھر درود پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے اذان سن کر اس کے جوابات دے کر، حلت، آپ نے فرمایا کہ حلال ہو گئی میری شفاعت اس کے لیے قیامت کے دن. تو آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو پھر ہم جواب دیں گے اس بات کا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتے. جب اللہ کی طرف سے آپ وحی کے منتظر ہیں، محتاج ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات بھی اللہ نے کہی ہے. اللہ نے آپ سے یہ بات کہلوائی کہ آپ ان کو یہ سمجھائیں، اور جب آپ ان کو یہ سمجھائیں گے کہ یہ عمل کرو پھر شفاعت ملے گی، تو ہم آپ کی شفاعت ان کے حق میں قبول کریں گے، آپ کو شفاعت کی اجازت دے کر. وگرنہ بات تو یہی ہے، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہ تمام کی تمام شفاعت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے پاس ہے. اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے. قیامت کے دن اس کی مثال دے کے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم میں بڑی طویل حدیث ہے جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں کہ یہ دن 50,000 سال کا ہوگا. زمین تبدیل ہو گئی، سورج نیچے آ کے سر پہ کھڑا ہو گیا، اور یہ ایک بہت بھاری دن ہے. لیوم عظیم، بہت بڑا دن ہے. یوم التغابن، فیصلے کا دن، بڑا بھاری دن ہوگا. لوگوں پر بہت گرا گزرے گا یہ دن، اور وہ پریشان ہو جائیں گے، حتیٰ کہ لوگ کہیں گے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلتے ہیں. لوگ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ سفارش کیجئے اللہ تعالیٰ سے، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. خلقت بیدی، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ ہم نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. آپ کو اللہ نے روح ڈال کے پیدا کیا. آپ پہلے ہیں جس کو اللہ نے عزت دی، تکریم دی، اللہ کے محبوب ہیں آپ. ہم آپ کے پاس، تمام انسانیت آپ کے پاس آئی ہے، یہ کہنے کے لیے کہ آپ سفارش کریں کہ اللہ حساب کتاب شروع کرے. جہنم میں ڈالنا ہے تو جہنم میں ڈال دے، جنت میں ڈالنا ہے جنت میں ڈالے، اس دن سے بچا لے. یہ بہت بھاری دن. آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، اختیاری نہیں، اللہ کے پاس سفارش کرنے کا اجازت نہیں ہے. پھر وہ مایوس ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے، حتیٰ کہ
تمام پیغمبروں کے پاس ہوتے ہوتے آخری موسیٰ علیہ السلام پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئیں گے. وہ بھی کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ جتنا غصے میں ہے اس سے پہلے نہیں تھا اور نہ اس کے بعد کبھی غصے میں ہوگا. ہم اللہ کا سامنا نہیں کر سکتے. بڑی طویل حدیث ہے, اس میں بہت سارے واقعات نکلتے ہیں, بہت ساری نصیحتیں نکلتی ہیں. الغرض اپنا نقطہ بیان کرتے ہیں, حتیٰ کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اللہ اکبر, آپ کی تعریفیں بیان کریں گے, آپ کے القاب بیان کریں گے, آپ تو یوں ہیں یوں ہیں, آپ سفارش کیجئے. آپ فرمائیں گے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. آپ جائیں گے اور اللہ کے آگے سجدے میں پڑ جائیں گے. بات کو سمجھیے گا, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تک کسی کو اختیار نہیں ہے اس موقع پر سفارش کرنے کا, کسی کو اجازت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ بتا چکا ہے پہلے کہ آپ سفارش کریں گے, آپ جائیں گے, اور لیکن آپ اتنی جرت نہیں کر سکیں گے کہ آپ جاتے ہی کہہ دیں. یہاں پر ایک اسلوب سکھایا گیا ہے, آپ کسی سے بات منوانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اس کی تعریف کریں, اس کو پریس کریں, آپ نرمی اختیار کریں, آپ محبت دکھائیں, آپ اس کو اپنا بنانے کی کوشش کریں. وہ آپ کا ہے لیکن آپ تعریف کر کے, آپ محبت دکھا کے, آپ ادب کر کے, آپ نرم ہو کے اس کو اپنا اور بناتے ہیں تو پھر وہ آپ سے اور راضی ہوتا ہے. یہی کام نبی علیہ السلام کریں گے, جاتے ہی سجدے میں گریں گے, اللہ کی تعریف, اللہ کی تسبیح, اللہ کی تحمید, اللہ کی تکبیر بیان کریں گے, حتیٰ کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور کہے گا یا محمد ارفع راسک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے, اب آپ اپنا سر اٹھائیے, سوال کیجئے, توڑتا ہوں آپ کو دیا جائے گا, اشفع شفاعت کیجئے تو شفع آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اس لیے کہ آج کے دن اجازت صرف آپ کو ہے, ابھی اس موقع پر کسی پیغمبر کو اجازت نہیں ہے, آپ کو اجازت ہے. آپ اجازت کے ساتھ آئے ہیں اور آپ نے اللہ کی تعریف بیان کر کے راضی کیا. راضی کرنے کے بعد اب اللہ کہتا ہے کہ اب آپ سوال کیجئے, سوال پورا کیا جائے گا, آپ شفاعت کیجئے, شفاعت قبول کی جائے گی. تو یہاں پر یہ بات معلوم چلی, اگر آپ اللہ سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی بات مانے یا اللہ آپ کی درخواست قبول کرے, آپ کی دعا قبول کیجئے کرے, تو آپ یہ اسلوب اپنائیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سجدے میں گر جائیں, نماز پڑھیں, اس کے آگے سجدہ کریں, روئیں, گڑ گڑائیں, اس کی تعریف بیان کریں, اس کی بڑائی بیان کریں, تو یقیناً وہ جس طرح اللہ رب العالمین اس وقت اپنا معاملہ بیان کر رہا ہے کہ آپ راضی کر چکے ہیں, اب آپ کیجئے بات. اس طرح اللہ تعالیٰ بندے کی بات کو قبول کرتا ہے اور بہت جلدی. تو یہاں پر یہ بات معلوم چلی, قل للہ الشفاعۃ جمیعا, کہ آپ فرما دیجئے, آپ کہیں خود ان سے کہ شفاعت تمام کی تمام اللہ کے پاس. تو یہ عقیدہ ہے میرے محترم بھائیوں کہ اس بات کا عقیدہ رکھیے کہ کوئی بھی کسی کے اختیار میں شفاعت نہیں ہے, کوئی بھی آپ کو تسلی نہیں دے سکتا, آپ کو آسرا نہیں دے سکتا, آپ کو یہ بات نہیں کر سکتا کہ آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں, آپ کی شفاعت سفارش میرے اوپر فرض ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ غلط کہتا ہے. اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ نبی علیہ السلام کے پاس تو دلیل ہے اللہ کی طرف سے آنے والی وحی. دوسری بات, شفاعت کون کون کرے گا؟ اس کے اندر دو باتیں. نمبر ایک, پہلی بات وہی ہے کہ جو آپ کو سمجھائی گئی کہ جس کو اللہ اجازت دے گا, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں یہ بات فرمائی, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. ان تمام فرشتوں کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ سفارش کریں, إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى, لیکن اللہ جس سے راضی ہوتا ہے, رب العالمین جس کو اجازت دیتا ہے, وہ فرشتہ
شفاعت کرتا ہے اور جس کے لیے کہتا ہے اس کی سفارش کرے گا. فرشتوں میں سے جن کو اللہ اجازت دے گا سفارش کرنے کی وہ سفارش کریں گے, اور جن کے لیے اجازت دے گا ان کی سفارش کی جائے گی. تو دوسری بات ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شفاعت کون کر سکتا ہے. اس دوسری بات میں پہلی بات یہ ہے کہ وہی کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دے گا, جس کو اللہ نومینیٹ کرے گا, جس کو اللہ پسند کرے گا وہ سفارش کرے گا. ہر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. اگر کسی نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے تو اس کا وعدہ جھوٹا ہے, کیونکہ وہ دلیل کے بغیر ہے. کیونکہ دنیا کے اندر صرف اور صرف دلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, کیونکہ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا ہے. چونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کے پاس وحی کا نزول نہیں ہوتا, اس لیے دلیل اور گارنٹی شفاعت کی کسی کے پاس نہیں. تو یہ فریب ہے, یہ دھوکہ ہے, اس سے بچنا چاہیے. انبیاء کرام سفارش کریں گے قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے ساتھ. فرشتے سفارش کریں گے اللہ کی اجازت کے ساتھ. صلحاء نیک لوگ سفارش کریں گے, اولیاء کرام سفارش کریں گے. ان اولیاء کرام سے مراد ہر وہ شخص ہے کہ جو اللہ کا مقرب ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر, یہاں پر معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اس بات کو, ہمارے معاشرے کے اندر چند افراد کو ہم نے نومینیٹ کر دیا کہ یہی اولیاء کرام ہیں, ان کے علاوہ کوئی نہیں, اور نام بھی ہائی لائٹ کر دیے. نہیں میرے محترم بھائیو, اللہ کا ولی میں بھی بن سکتا ہوں, آپ میں سے ہر شخص بن سکتا ہے, ہم سب بن سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ نے ولی بننے کے دو اصول بتائے ہیں. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, خبردار ہو جاؤ جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ان پر کوئی غم ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, کیونکہ ان کے اندر دو خوبیاں ہوتی ہیں جو ان کی پہچان ہے کہ یہ دنیا میں اللہ کے ولی ہیں. الذین آمنوا, ان کے اندر ایمان ہوتا ہے, وکانوا یتقون, اور وہ متقی ہوتے ہیں. متقی, بات کو سمجھیے گا. بے لباس بندہ جو بالکل بے لباس باہر پھر رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے, لوگ اس کے پاس ہجوم لگا کے آ رہے ہیں, وہ اللہ کا ولی قطعا نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ آئیے سمجھیے گا, بات بڑا اہم نقطہ ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, اللہ نے فوراً کیا لے لیا؟ سب سے پہلا کام لباس, جنت کا لباس ان سے لے لیا گیا. جب جنت کا لباس لے لیا تو انہوں نے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا. جو جنت کے درخت کے پتے تھے اس سے انہوں نے اپنے جسم کو چھپایا. سورہ اعراف کو پڑھیں, شروع کے اندر جہاں پر آدم علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ بیان فرمایا ہے, وہیں پر ہی یہ روداس اللہ نے بیان کی ہے. یہ قصہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ان سے لباس لیا اور انہوں نے اپنے جسم کو پتوں سے چھپانا شروع کیا تو پھر وہ جنت میں نہیں رہ سکے, ان کو جنت سے جانا پڑا. جو دنیا میں بے لباس, یعنی جو جنت میں بے لباس ہے وہ جنت میں نہیں رہ سکتا, اور جو دنیا میں ہمیشہ بے لباس ہو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر ہی بیان فرمایا کہ یہ لباس ہم نے زینت بنا دیا ہے. زینت, ہم نے اس کو زینت بنایا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد, اور جو شخص لباس والا ہوتا ہے وہی مسجد آتا ہے, اور جو مسجد آتا ہے, اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المسجد, یہ جو مسجد ہے یہ گھر ہے متقی کا. متقی آپ کو کہاں ملے گا؟ مسجد میں. اور یہ بے لباس کہاں ملتا ہے؟ بازاروں میں. یہ ولی کیسے بن سکتا ہے؟ تو بے لباس بندہ ولی نہیں ہوتا. اللہ کے ساتھ
شرک کرنے والا بندہ ولی نہیں ہوتا، بدعات اور خرافات اور رسومات میں گھرا ہوا بندہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ الذین آمنوا، ولی وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایمان ہو اور شرک کی غلاظت سے پاک ایمان، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تقوی ہو، بدعات اور خرافات سے پاک، سنت سے لبریز تقوی اور گناہوں سے بچا ہوا تقوی، بے حیائی سے بچا ہوا تقوی، اور یہ حقوق العباد کی یہ جو ادائیگیاں ہیں اس سے لبریز تقوی جس کے اندر ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ طبرانی کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص اللہ سے سفارش کرے گا، اور بنو تمیم کا جو قبیلہ ہے جتنے ان میں افراد ہیں ان تمام لوگوں کے حق میں اللہ اس کی سفارش قبول کر لے گا، یعنی اتنے افراد۔ فرمایا جتنے بنو تمیم کے افراد ہوں گے، بنو تمیم آج بھی موجود ہے، بنو تمیم قبیلہ آج بھی موجود ہے، اور البانی رحمہ اللہ اور دیگر کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ دجال کے اوپر سب سے بھاری جو قبیلہ ہوگا ایمان کے اعتبار سے یہ بنو تمیم ہوگا۔ فرمایا اس میں جتنے افراد ہوں گے وہ شخص سفارش کرے گا تو جتنے افراد اس میں اتنی تعداد میں اللہ لوگوں کے حق میں اس کی سفارش قبول کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شخص پیغمبروں سے ہٹ کے ہوگا؟ فرمایا ہاں یہ پیغمبر نہیں ہوگا، میری امت کا عام شخص ہوگا جس کے اندر ایمان ہوگا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ یہ جب یہ سفارش کرے گا تو اللہ اتنے لوگوں کی حق میں اس کی سفارش قبول کر لے گا۔ تو بات یہاں پر یہ معلوم چلی میرے محترم بھائیوں کہ وہ لوگ جو سفارش کریں گے ان کے اندر انبیاء ہیں، ان کے اندر صلحاء ہیں، ان کے اندر اولیاء کرام ہیں، اسی طرح شہداء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ اپنے خاندان کے 70 افراد کی سفارش کریں گے، 70 افراد کی سفارش۔ اور وہ کون ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ 70 افراد ہوں گے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ ڈھونڈیں اپنی برادریوں کے اندر کوئی شہید ہے، تلاش کریں، میں تلاش کروں اپنی برادری کے اندر، آپ تلاش کریں اپنی برادری میں کہ کیا کوئی ایسا ہے جو ہمارے 70 خاندان کے افراد کی سفارش کرے اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو۔ کیوں نہیں ہے میرے محترم بھائیوں؟ اس پر غور کیجیے گا، اور اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم اپنے بیٹوں کو بھیجیں، اپنے بھائیوں کو بھیجیں اور وہ جہاد کریں، اللہ کی راہ میں شہید ہوں۔ اسی طرح قرآن مجید سفارش کرے گا اللہ رب العالمین کی اجازت کے ساتھ۔ اسی طرح روزہ اللہ کے حکم کے ساتھ سفارش کرے گا۔ سورۃ الملک قیامت کے دن آئے گی اور وہ اللہ کے حکم کے ساتھ اپنے پڑھنے والے پر سفارش کرے گی۔ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ اپنے پڑھنے والے پر سفارش کریں گی۔ یہ وہ ہیں کہ جو سفارش کریں گے اور یہ اللہ کے حکم سے کریں گے۔ تیسری بات، کن کے حق میں سفارش کی جائے گی؟ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے لیے سفارش کی جائے گی؟ تو آئیے میرے محترم بھائی، صحیح بخاری کی اس حدیث سے بات معلوم چلے گی انشاءاللہ، اور صحیح مسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑا ہی خوش نصیب شخص ہے، بڑا ہی خوش بخت شخص ہے، بڑا بہترین شخص ہے وہ بشفاعتی یوم القیامہ، کہ جس کو قیامت کے دن میری شفاعت حاصل ہوگی۔ اور وہ کون ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں، صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ جس نے دل کی گہرائی کے ساتھ، خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا۔ میں اس کی تھوڑی وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اللہ سے کہوں گا اللہ من قال لا الہ الا اللہ، کہ جس شخص نے بھی یہ کہا لا الہ الا اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی سفارش کروں۔ تو اللہ اپنے نبی سے کہے گا کہ جس نے صرف لا الہ الا اللہ کہا
اور میرے ساتھ شرک نہیں کیا اس کو جہنم سے میں ہی نکالوں گا. یعنی وہ لوگ نکالے جائیں گے کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے اور وہ مر گئے بغیر نیکی کے، گناہوں کے ساتھ مر گئے، لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. فرمایا جہنم میں جائیں گے لیکن اللہ ہی ان کو نکالے گا جب چاہے گا. اسی طرح سنن ابن ماجہ میں، طبرانی میں الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہر وہ شخص کہ جو مسلمان ہے میں اس کی سفارش کروں گا. ہر وہ شخص جو مسلمان ہے میں اس کی سفارش کروں گا. اب یہ دو حدیثیں ہمارے سامنے آئی ہیں. نمبر ایک، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور جو مسلمان ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کی سفارش کروں گا. لیکن میرے محترم بھائیوں، اگلی جو حدیث ہے یہ ان دونوں حدیث کی وضاحت ہے جو صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں آپ کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، وہ شخص کہ جو اس حال میں مرے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اس کو میری شفاعت حاصل ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نزدیک مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. قیامت کے دن اللہ کے نزدیک قیامت کے دن کلمہ اس کا معتبر ہوگا، اس کا قبول ہوگا جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. اور ہر وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا. وہ چاہے جتنے بڑے عمل لے کر آئے گا، اس کی سفارش کی اجازت اللہ رب العالمین اپنے نبی کو نہیں دے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر اپنی امت کا منتظر ہوں گا اور میں انتظار کروں گا میری امت آئے، میں اپنے ہاتھوں سے ان کو جام پلاؤں، کوثر کا جام. میں دیکھوں گا ایک بہت بڑا ہجوم آ رہا ہے اور ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، یعنی ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، جہاں جہاں وہ وضو کرتے ہیں پانی لگتا ہے، وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے. اس کا مطلب ہے وہ نمازی ہوں گے، وہ نماز پڑھتے ہوں گے. فرمایا میں ان کو دیکھ کے امتی 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 میں خوش ہو جاؤں گا اور کہوں گا میرے امتی میرے امتی میرے امتی. اور جب وہ میرے قریب آئیں گے تو فرشتے ان کے اور میرے درمیان حائل ہو جائیں گے. میں فرشتوں سے کہوں گا یہ تو میری امت ہے، ان کو میرے پاس آنے دو، انہی کا تو منتظر ہوں. فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم، آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، بدعات جاری کر دی تھی، اپنے پاس سے دین میں ایڈیشن کیے، اپنے پاس سے انہوں نے دین میں اضافہ کیا، یہ کر لو تو یوں مل جائے گا، یہ کر لو تو اتنا ثواب ہے. اس طرح انہوں نے اعمال اور نیکیاں جاری کی تھیں اور وہ آپ نے نہیں کہی تھی، نہ آپ نے کی تھی، تو انہوں نے بدعات اور خرافات جاری کی تھی. اس لیے آج آپ کے ہاتھوں سے کوثر کا جام نہیں پئیں گے، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. جب آپ یہ سنیں گے کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو آپ کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر دینی، بربادی ہو ان کے لیے، بربادی ہو، دور ہو جائیں، یہ دور کر دو ان پر. سحقن کے کئی معنی ہیں. نمبر ایک برباد ہو جائیں گے، نمبر دو دور ہو جائیں گے، نمبر تین لعنت ہو ان پر. اور تینوں کے تینوں الفاظ سخت ہیں بالکل. آپ یوں لیجئے کہ آپ کو اپنے والد سے بڑی امید ہے کہ میں اپنے ابو کے پاس جا رہا ہوں اور وہ گلے لگائیں گے اور وہ مجھے کچھ نہ کچھ دیں گے ضرور. پر امید ہو آپ، پر امید. اور جب اپنے ابو کے پاس جائیں اور ان کو آپ کے جانے سے پہلے بتا دیا جائے کہ جناب آپ کا بیٹا غمن کا شکار ہے، غمن کرتا تھا آپ کے کاروبار میں، اس نے تو آپ کے قتل کا ارادہ کیا ہوا ہے، اس نے تو یہ پلان بنایا ہوا ہے. اور جب آپ اپنے ابا کے پاس جائیں
اور ان کا رویہ مختلف ہو جائے اور وہ لعنت کریں آپ پہ، دھتکار دیں اور وہ دھکے دے کے نکال دیں گھر سے، تو کیا گزرے گی آپ پر؟ آپ تو خوش خوش گئے تھے کہ انعام ملے گا، گلے لگائیں گے، پروٹوکول ملے گا، جناب ابا اعلان کرنے والے ہیں کہ یہ کاروبار اس کے حوالے، اور دھکے ملے، لعنت ملے، پھٹکار ملے، تو پھر آپ سوچیں کہ اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ امتی آ رہے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کوثر کا جام پینے، نبی علیہ السلام کے الفاظ ہے کہ جس نے قیامت کے دن ایک گھونٹ کوثر کا پی لیا 50,000 سال تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ لوگ پیاسے ہیں، گرمی کی شدت ہے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ سفارشیں کر رہے ہیں پیغمبروں کے پاس جا کے کہ دن کو ختم کر دیا جائے، حساب کتاب شروع کیا جائے، اور یہ کوثر کا جام پینے آ رہے ہیں، اور فرشتے نبی علیہ السلام کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، نہیں پی سکتے، آپ نہیں پلا سکتے، اور اللہ کے نبی اپنی امتیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، پھر غصے میں آ گئے اور کہتے ہیں سحقن سحقن لمن غیر دینی، کہ یہ لوگ جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا، جنہوں نے میری شریعت کو تبدیل کر دیا، اس کا چہرہ مسخ کر دیا، کبھی ایڈیشن کرتے، کبھی تخفیف کرتے، کبھی اس میں اضافہ کرتے، ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دو۔ میرے محترم بھائیوں، جو میدان محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیے جائیں گے، ان کی شفاعت ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو حدیث ہے جس میں آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا اور ہر مسلمان، ان کی میں سفارش کروں گا، لیکن آپ نے پھر تخصیص کر دی کہ ان میں وہ لوگ کہ جنہوں نے ممات من امتی لا یشرک باللہ، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اس کی شفاعت میں کروں، مجھے اجازت دی جائے گی کہ میں اس کی سفارش کروں اور اللہ قبول کر لے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ سے سفارش کروں گا، اللہ یہ دن یعنی حساب کتاب شروع کیا جائے، اللہ تعالیٰ میری سفارش کے ساتھ حساب کتاب شروع کر دے گا۔ حساب کتاب شروع ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے گا، میں سجدے میں پڑھوں گا، پھر دوبارہ سجدے میں جاؤں گا، اللہ کی بڑائی بیان کروں گا، پھر اللہ مجھے اجازت دے گا کہ آپ اپنے سر کو اونچا کیجئے، آپ سوال کیجئے، آپ دیے جائیں گے، آپ سفارش کریں، آپ کی قبول کی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں سفارش کروں گا، تو اللہ فرمائے گا کہ یہ اتنے سارے لوگ، حدیث کے الفاظ ہیں 70,000 افراد، کتنے؟ 70,000 افراد، اور آپ نے فرمایا ان 70,000 کے ہر 1000 کے ساتھ اور 70,000، کروڑوں میں بنتے ہیں یہ لوگ، کروڑوں کے اندر۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو آپ جنت کا دروازہ باب ایمن، اس میں سے داخل کریں بغیر حساب کتاب کے۔ حساب کتاب شروع ہو چکا ہے، لیکن ان لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اور آپ علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ ان کو داخل کیجئے بغیر حساب کتاب کے جنت میں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کی خوبیاں آپ نے بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ بدشگونی نہیں کرتے تھے، داغ نہیں لگواتے تھے، حسب نسب پر تان نہیں کرتے تھے، اور سب سے بڑی بات ان کا اللہ ہی پر بھروسہ تھا، اللہ سے ان کا ناطہ کبھی نہیں ٹوٹا۔ شدید بیمار پڑ جائے، جادو ہو جائے، جنات چڑھ جائے، کسی بھی مرحلے پر یہ کسی در پہ نہیں گئے اللہ کے در کو چھوڑ کر۔ انہوں نے کوئی بھی ایسا راستہ اختیار نہیں کیا جس میں شرک کی آمیزش تھی، ہمیشہ شرک سے بچتے رہے۔ وہم علی ربہم یتوکلون، ہمیشہ انہوں نے اللہ پر توکل کیا، اللہ پر۔ مر رہے تو مر جائیں لیکن شرک نہیں کریں گے، ڈوبتے ہیں تو ڈوب جائیں، شرک نہیں کریں گے، اللہ بچائے گا تو بچیں گے، اللہ کے در کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، نہ تعویذ کریں گے، نہ گنڈا کریں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، نہ جادوگر کے پاس جائیں گے، نہ ہی ایسے عملیات کرائیں گے جس میں شرک کی آمیزش ہے۔ اللہ رب العالمین سے مانگیں گے اور قرآن مجید کا دم کریں گے جو سنت ثابت۔ فرمایا ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر میں گروں گا سجدے میں، پھر میں کہوں گا یا اللہ میری امت، تو اللہ مجھ سے کہے گا کہ اچھا آپ جائیں اور آپ نکال لیں ان لوگوں کو کہ جن کے دل میں ایک درہم کے برابر
ایک روایت میں ایک جو کے برابر، جو کے دانے کے برابر ایمان ہے، ان کو نکالنا ہے، ان کو نکالا جائے گا. پھر اس کے بعد پھر سفارش کروں گا، پھر کہا جائے گا کہ جن کے دل میں آدھے درہم کے برابر ایمان ہے ان کو نکالیں، ان کو نکالا جائے گا. پھر میں سفارش کروں گا، مجھ سے پھر کہا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لیں، وہ بھی نکال لیے جائیں گے. میں پھر سفارش کروں گا، چوتھی بار پھر سفارش کروں گا. پھر اللہ مجھے اجازت دے گا کہ جائے جس کے دل میں رائی کا دانہ اس سے بھی کم ایمان ہے، اس سے بھی کم ایمان ہے، اس سے بھی کم ایمان ہے، اس کو بھی نکال لیں، اس کو بھی نکال لیا جائے گا. اس کے بعد سفارش ختم، اس کے بعد سفارش ختم. اور یہ سارے لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. فرمایا میری سفارش سب سے پہلے ختم ہو جائے گی، پھر انبیاء کی باری آئے گی، پھر فرشتوں کی باری آئے گی، پھر نیک لوگوں کی باری آئے گی، پھر قرآن کی صورتیں، پھر روزہ. اب ساری سفارشات ختم ہو جائیں گی. اللہ رب العالمین اب رحم فرمائے گا، ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ اپنی لپیں بھر کے جہنم سے ان کو نکالے گا جنہوں نے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ کو رب مانا ہوگا، اس کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا. اللہ لپیں بھر کے ان کو نکال لے گا. فرمان کو نکالا جائے گا تو وہ کوئلے کی طرح بسم ہو چکے ہوں گے، کوئلے کی طرح خاک ہو چکے ہوں گے، کوئلہ بن چکے ہوں گے. پھر ان کو جنت سے پہلے ایک نہر حیات ہے، ان میں ڈالا جائے گا، وہاں نہلایا جائے گا حتیٰ کہ وہ موتیوں کی طرح چمک جائیں گے. ان کے گلے میں ایک پٹا ڈال دیا جائے گا جس میں لکھا ہوا ہوگا جہنمین. یہ وہ لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے. جب یہ جنت میں ڈالے جائیں گے تو جنتی لوگ جو پہلے سے موجود ہیں وہ ان کو پکاریں گے اس نام کے ساتھ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو رحمان نے نجات دی. تو میرے محترم بھائیوں، آخری بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، اپنے آپ کو بھی، سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر آپ کو، وہ یہ کہ ہم کیا بنے؟ ہم بنے سفارش کرنے والے، نہ کہ جس کی سفارش کی جائے. ہمیں کیا بننا ہے؟ ہمیں بننا ہے کہ جو سفارش کرے گا انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ، بول لے بھائی انشاءاللہ. کچھ نہیں جاتا آپ کے انشاءاللہ کہنے سے. ہم بنیں گے انشاءاللہ وہ کہ جو سفارش کریں گے. میرے محترم بھائیوں، خوش نصیب وہ ہے کہ جو قیامت کے دن سفارش کرے گا. خوش نصیب وہ ہے جو سفارش کرے گا. اور جن کے لیے سفارش کی جائے گی یا تو وہ عذاب جھیلنے ہوں گے، یا وہ جہنم میں ہوں گے، یا وہ حساب کتاب میں مبتلا ہوں گے. کسی نہ کسی صورت میں وہ کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہوں گے. پھر ان کی سفارش کر کے ان کو بچایا جائے گا. لیکن خوش نصیب وہ ہوں گے کہ جو سفارش کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرما دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.